ہمارے ملک میں ایک سسٹم چل رہا ہے کمانڈ اینڈ کنٹرول مینجمنٹ کا. یہ سسٹم آہستہ آہستہ دنیا میں ناپید ہوتا جا رہا ہے, ختم ہوتا جا رہا ہے. لیکن ہمارے ملک میں ابھی بھی اس سسٹم نے پنجے جھاڑے ہیں. آپ جہاں پر بھی دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ انسان دوسرے انسانوں کو ایسے ٹریٹ کر رہا ہے, آفیسز میں, یونیورسٹیز میں, کالجز میں, ہسپتالوں میں, بازاروں میں, جیسے ان کی کوئی وقت ہی نہیں ہے اور ان کے کچھ حقوق ہی نہیں ہے. ایک ایسا کام آپ اپنے کولیگ کو 4 بجے کے قریب دیں گے یا 5 بجے کے قریب دیں گے جو اسے رک کر کمپلیٹ کرنا ہو. اس کے گھر میں اس کے بچے انتظار کر رہے ہیں, اس کی فیملی انتظار کر رہی ہے, اس کی زندگی انتظار کر. لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس بندے کو ریوارڈ دیا جائے جو سب سے زیادہ لیٹ آفس سے جاتا ہے, جو سب سے کم چھٹیاں کرتا ہے, جو صرف آفس کا ہو کر رہ جاتا ہے. لیکن ماڈرن ایج میں ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ امبیلنس پرسنالٹی رکھتے ہیں, یہ لوگ بیلنسڈ پرسنالٹی نہیں رکھتے. اور فیوچر کے نیورو لیڈرز وہ لوگ ہوں گے جو ان کے بیلنس پرسنالٹی رکھیں. وہ ہر طرف پورے ہوں گے, وہ فیملی کو بھی ٹائم دیں گے, وہ گھر کو بھی ٹائم دیں گے, وہ آفس کو بھی دیں گے, وہ چھٹیاں بھی کریں گے, وہ سیر بھی کریں گے, وہ ہر قسم کی ایکٹیویٹی کریں گے جو ان کے دماغ اور ان کی باڈی کے لیے بہت ضروری ہے. میں بہت سی آرگنائزیشن میں کام کر چکا ہوں, اس لیے مجھے اندازہ ہے کہ بڑے شہروں کی جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں, جو اسٹیٹ اورینٹڈ آرگنائزیشن ہوتی ہیں, ایون ملٹی نیشنل آرگنائزیشن بھی ہمارے ملک میں جو ہوتی ہے, وہاں پر سٹریس ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جسے ڈسکس تک نہیں کیا جاتا. لوگ گھبراتے ہیں, لوگ کہتے ہی نہیں ہیں اور کہہ ہی نہیں سکتے کہ مجھے سٹریس ہو. لیکن میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ کوئی بندہ دنیا کا یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ مجھے سٹریس نہیں ہوتا, کیونکہ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جب آپ بند کمروں میں آتے ہیں, آپ بند دیواروں میں آتے ہیں, سائنٹیفک ریسرچ یہ کہتی ہے, تو آپ کے کورٹیزول لیول بڑھ جاتے ہیں, آپ سٹریس میں چلے جاتے ہیں. تو کوئی بندہ دنیا کا یہ کلیم نہیں کر سکتا سائنس کی روح سے کہ اسے سٹریس نہیں ہوتا. اور جب سٹریس ہوتا ہے, ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ گھر کا کام گھر پہ چھوڑ کے, بچہ بیمار ہے تو گھر کا کام ہے آپ کا, ہمیں اس سے کیا, آپ اپنے آفس کے کام سر انجام دیں. آفس کی انوائرمنٹ میں ہم اس قسم کی پالیٹکس کرتے ہیں, اس قسم کی ڈس آنیسٹی کرتے ہیں, میرٹ کے خلاف کام کرتے ہیں. جب انسان آنیسٹ نہیں ہے, جب انسان بائسڈ ہے, ہر بندہ بائسڈ ہے, لیکن جب انسان ایک حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو وہاں پر وہ کسی نہ کسی کو سٹریس دے. اور جب وہ کسی نہ کسی کو سٹریس دے رہا ہے تو وہ صرف اس آدمی کی صحت کو خراب نہیں کر رہا, جو کہ میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں, بلکہ وہ اس آدمی کے رویوں کو خراب کر رہا ہے, وہ اس آدمی کی زندگی کو خراب کر رہا ہے, اور وہ اپنی آخرت کو بھی تباہ کر رہا ہے, کیونکہ اس سے سوال ہوگا اس کی ریت کا. میں اس لیے اس بات پر اتنی سنجیدگی سے بات کر رہا ہوں کیونکہ میں نے اپنے 16-17 سالہ کیریئر میں دیکھا ہے کہ سٹریس دن بدن نئی جنریشن میں اور نئے تقاضوں میں, دنیا کے نئے تقاضوں میں بڑھتا جا رہا ہے. لیکن ہم سٹریس کا نام لینے سے گھبراتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ میں سٹریس میں ہوں تو وہ انفٹ ہے جاب کے لیے, وہ معاشرے سے ہٹ کے ہے, وہ بیچارہ خود بھی ایک کمپلیکس میں چلا جاتا ہے کہ میں سٹریس میں ہوں. لیکن سٹریس کو ہینڈل نہ کرنے کی وجہ سے لوگوں کے بلڈ پریشر جا رہے ہیں, لوگ بیمار ہو رہے ہیں, لوگوں کی ڈائجیشن سسٹم خراب ہو رہے ہیں, لوگوں میں طرح طرح کی بیماریاں آ رہی ہیں. لیکن ہم اس چیز کو ویلیو نہیں کرتے. یونیورسٹی میں تھے تو ایک استاد ہمیں کہتے تھے 42 لوگوں میں سے 38 تو فیل ہیں, 4-5 پاس ہو گئے. میں جی پیپر بڑا ٹف بناتا ہوں. آپ نے اگر 42 بچوں کو پڑھا کے 38 کو فیل کیا ہے تو میرے اگر کنٹرول میں چیز ہو تو میں تو آپ کا لائسنس ضبط کرنا. میں تو یہ سمجھتے نہیں ہوں کہ آپ استاد, آپ نے کس طرح کا 4 مہینے بچوں کو پڑھایا, آپ نے کس قسم کی ان کی پرورش کی, کس قسم کی لیڈرشپ دی کہ آپ نے 38 لوگوں کو فیل کر دیا. میری کلاس میں 38 بچے ایک سبجیکٹ میں فیل ہوئے اور وہ ذہنی مریض بن گئے. کچھ کی یونیورسٹیاں چھوٹ گئی بیچاروں کی, کچھ ایک سیمسٹر کے پیسے اکٹھے کر کے گھروں سے آئے ہوئے تھے اور وہ گھر والوں سے بتاتے نہیں تھے, پارٹ ٹائم جابز کر رہے تھے, کوئی کہیں گرا ہوا تھا, کسی نے ڈرگز لینا شروع کر دی. 100 قسم کے مسائل. اور کس بات پر کہ ایک صاحب نے یہ سوچا ہوا کہ میں نے تو نہیں اتنے بچے فیل کر دیں, یا وہ کہا گیا ہوگا کہ سیمسٹر پہ پیسے ہوں گے تو آپ فیل کر دیں. کتنا سٹریس انہوں نے دیا, کتنی زندگیاں انہوں نے خراب کی, کتنا ٹیلنٹ خراب کیا, صرف اس وجہ سے کہ ہم یونیورسٹیوں میں سمجھتے ہیں کہ وہ استاد ہی نہیں جو فیل نہیں کرتا. میں اس کو استاد ہی نہیں سمجھتا. ماڈرن سائنس اس کو استاد نہیں سمجھتی. اگر آپ استاد ہیں
اور آپ کی کلاس میں بچے فیل ہو رہے ہیں تو یقین جانیے ہے کہ سیلف ریفلیکشن کریں, اپنے پڑھانے کے طریقوں پر غور کریں. اللہ تعالیٰ نے 80 بلین نیورونز دیے ہیں اس دماغ میں, 80 بلین نیورونز. مشاو کاکو کہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے کمپلیکس مشین ہمارا دماغ ہے. اتنا بڑا سائنسدان اگر یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کی سب سے کمپلیکس مشین ہمارا دماغ ہے, آپ ایک بچے کو ایسے فیل کرتے ہیں کہ یار اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں. تو یونیورسٹیز میں جو ہم سٹریس دیتے ہیں, پرائیویٹ یونیورسٹی میں, پبلک یونیورسٹیز میں, اس سے بچوں کی زندگیاں خراب ہوتی ہیں. بچے مختلف قسم کی لتوں میں پڑے جاتے ہیں, ایڈکشن ہو جاتی ہے, گھر میں بیماریاں چلی جاتی ہیں, کئی بچے آگے پڑھ نہیں سکتے. ہم اس کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں, ہم بچوں کو بتاتے نہیں ہیں کہ یار اسٹریس مینجمنٹ کیسے کرنی ہے. ہماری یونیورسٹی میں کوئی ایسے کنسلٹنٹ ہی نہیں ہے, کوئی سائیکالوجسٹ سائیکیٹرسٹ ہی نہیں ہے کہ بچوں کو یہ بتائے کہ آپ نے ایگزام کے پریشر کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, آپ نے اسٹریس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. پھر اسی طریقے سے ہم کالج میں آ جائیں, کالج میں بچوں کو ایگزام بہت زیادہ اسٹریس ہوتا ہے, لیکن ہم ان کو کوئی بھی مدد نہیں دیتے, اویئرنیس نہیں دیتے کہ یہ اسٹریس کیسے ختم کرنا ہے. ایک دن میں 5 ٹیچر اپنے ٹیسٹ رکھ دیتے ہیں, آپس میں نہیں کوآرڈینیٹ کرتے. مس کمیونیکیشن کی وجہ سے ایک دن میں 5 ٹیسٹ رکھ دیں گے. اب بچہ ساری رات کافی پی پی کے جا کے پڑھائی کر رہی. کافی سے آپ کو پتا ہے آپ کے دماغ پر کیا اثر پڑتا ہے. کافی آپ کو وقتی طور پر فوکس میں لے آتی ہے, لیکن لانگ ٹرم اس کے نقصانات, یہ آپ کے اس سسٹم کو بائی پاس کر دیتی ہے جو کہ نیند اور تھکاوٹ کی وجہ سے ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرتی. تو ہمیں سب سے پہلے, میں نے اس لیے اتنا زیادہ سختی سے اس پر بات کی ہے, آپ دیکھیں گے کہ فل ٹائم نوکریاں مستقبل میں کم ہوتی جائیں گی. لوگ وہ نوکریاں کریں گے جس میں کوئی کانٹریکٹ کریں, کچھ گھنٹوں کا, کچھ دنوں کا کانٹریکٹ پورا کریں گے, پیسے لیں گے, جس طرح فری لانسر کرتے ہیں, جس طرح آج کی بچے کام کرنا شروع ہو گئے, صبح 7 سے 5 بجے کی نوکریاں نہیں کریں گے.